دو چیزوں کے لیے میری ٹالرنس نہیں ہے. ایک انکمپٹنس، اگر آپ اپنی ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کرتے، اگر اپنے آپ کام کو سیریسلی نہیں لیتے، اگر آپ کو جو ڈائریکشنز، آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں آپ ان کو سیریسلی نہیں لیتے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں. اور دوسرا، اگر مجھے کہیں فائنینشیل امبیزلمنٹ، فائنینشیل کرپشن کی مجھے اطلاع آئی تو میں نے یہ روتھ لیس کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ اس پہ میری نوٹ زیرو ٹالرنس. جی، آپ نے حلف لینے کے بعد جو پہلی تقریر کی پنجاب اسمبلی میں، اس میں آپ نے کچھ چیزیں کہی تھیں کہ میں عوام میں نظر آؤں گی، اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی، اسکولوں کے دورے کیے، سپتالوں کے تھانوں کے دورے کیے. آپ نے کہا میں سیاسی انتقام نہیں بناؤں گی اپنے سیاسی مخالفین کو، حالانکہ آپ نے کچھ سیاسی وکٹمائزیشن کیس کی، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی ہوا تھے وہ رہا ہوئے. ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ نے پابندی لگائی، یہ بھی اچھا کام تھا کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ بڑے پیسے چلتے ہیں اس میں یہ وہ. اب تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے آپ کی حکومت کے لیے مہنگائی ہے. اور مہنگائی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو میڈیا میں رپورٹس ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں انہوں نے جو ہے اس چیزیں اشیاء انہوں نے شکایت کی ہیں، اور آپ ظاہر آپ کا مین ٹاسک تو یہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اس پر ذرا سختی سے عمل ہوگا تو شاید بہتری آئے گی. میں نے تو ابھی جو چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ میں کروں گی، اور مجھے امید بھی نہیں، مجھے یقین ہے، دس از مائی فیتھ، کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی میں کمی لانے کے لیے، وہ میاں نواز شریف کا بھی سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائم ایجنڈا ہے، جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب گورنمنٹس پہ اوور سائٹ بھی رکھ رہے ہیں، ایک ہی ہمارا ہے کہ لوگوں کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں وہ دیں. اب یہ جو 3.25 کروڑ عوام کو یہ ریلیف جا رہا ہے یہ بہت کم ہے عثمان، ٹو بی آنیسٹ. غربت اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن چلیں، کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی، انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کام کریں گے، عوام کی خدمت اور ریلیف کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. عباس ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے، بہت ایک اچھا طریقہ کار پتا کیا آپ نے. پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک تو پنجاب کے اندر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے. جی، اس وقت بے روزگاری کا بہت زیادہ سامنا ہے. آپ ہیلپ کر رہی ہیں، اربوں روپے لگا رہی ہیں، لیکن کیا یہ بہتر ہو کہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے روزگار کے لیے اگر آپ کام کریں گی تو ہمیں مدد نہیں کرنی پڑے گی بلکہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی؟ یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہے کیا؟ بڑا اچھا ہے یہ تو، لیکن یہ روزگار کو کریٹ کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں جس کو میں یہاں بیٹھ کے روزگار کریٹ کر سکتی ہوں. اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے. اس کے لیے انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، اس کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا پڑے گا. بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی، ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وہ مالی مواقع نہیں ہے، فائنینشیل اپرچونٹیز نہیں ہے. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. جب چیزیں موشن میں آئیں گی، جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، جب آپ کے جو بزنس ہے وہ تھرائیو کرنا شروع کرے گا، تو آبویسلی اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ایک سٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو میں ایسے ایڈریس کر سکتی ہوں. ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے، میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے، اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں گے جب ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی، جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی، کتنی وہاں پر جاب، اب ہم 1 لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کیا ہے، اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی 5 آئی ٹی سٹیز کا آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کیا ہے، ہم نے جو ٹیک سٹارٹ اپس ہے ان کا ہم نے اعلان کیا ہے. ہر چیز میں جاب، پولیس میں ہم اتنی جاب کریشنز ہو رہی ہیں. تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ ہے کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز، اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو. لیکن یہ ایک سٹینڈ الون چیز نہیں ہے، اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے ڈو ٹیل کرنا پڑے گا. یہ ایک سٹینڈ الون چیز نہیں ہے، ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے. تھینک یو. لکی صاحب یہ بتائیے کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کی حکومت کا، اور یہ فرسٹ امپریشن بھی ہے جس کا براہ راست یہ ملن کی حکومت کی گڈ گورننس پر آئے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں ماضی میں بھی جو ہے کافی چیزیں آتی ہیں، کنٹروورشل بھی ہے اس میں چیزیں، اس کو کیسے انشور کر رہے ہیں؟ اور نیولی جو رجسٹرڈ ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے ہیں لیکن وہ 20 پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں،
تو نیولی جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا تاکہ وہ بھی آپ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے ہم نے تو جو ابھی ایگزسٹنگ ڈیٹا تھا بسپ کا وہ اٹھایا ہے، ان کا بھی کیونکہ یہ ڈائنامک ڈیٹا ہے، بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، اس میں بہت ساری نیو ایڈیشنز بھی ہیں، تو ہم نے تو ان کا لیٹسٹ ڈیٹا اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جو نادرا کا ڈیٹا تھا جو پچھلے سال ہم نے اکٹھا کیا تھا، جن لوگوں کو فری آٹا تقسیم کیا گیا تھا، اس کو میں نے کمبائن کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچے۔ لیکن وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ پنجاب کا ایک پورا سروے ہونا، جو ایک پاورٹی کا سروے ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ میرا ورکنگ گروپ بن گیا ہے، کام ہو رہا ہے، ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کتنا لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، کس کو کیا چاہیے، وہ پورا ڈیٹا میرے پاس آئے۔ وہ میرا ایونچوئل، اور اس کو ہم نے پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کا نام دیا، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ حسن رضا صاحب پلیز، حسن رضا صاحب کس کے لیے؟ ابراہیم پلیز سر یہ فرمائیے گا کہ یہی بیوروکریسی ہے جس پر بات کی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی، اب وہی بیوروکریسی آپ کے اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہی ہے۔ ایک ہفتہ کیسا بیوروکریسی نے آپ کو جو ہے وہ فیڈ بیک دیا؟ اور دوسرا یہ پہلے یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پورا اس کے اوپر اس کو بریکٹ کر دینا کہ وہ کام نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہم نے چیف منسٹرز دیکھے ہیں جنہوں نے 4 سال کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، بلکہ میں اب اس آفس میں آئی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ چیلنجز کی سیویرٹی کیا ہے، میگنیٹیوڈ کیا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ بہت ہے، دیکھیں یہی بیوروکریسی ہے جس نے رسپونڈ کیا ہے، تو اٹ از دا پرسن ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرز، جو یہی تو ذمہ داری میری ہے، اور انہوں نے، میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں بیوروکریسی نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، کام کر رہے ہیں، اور میں یہ بتاؤں کہ ورکنگ آورز سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کام کر رہے ہیں، تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں واٹس ایپ پہ گورنمنٹ چلاؤں یا فون پہ گورنمنٹ۔ میں راجستھان سے ہوں، گنگا نگر سے، سبھاش چندر شرما، راجستھان سے گنگا نگر سے ہوں۔ اپنا اتنا بڑھیا ریلیشن ہو جائے تو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو اتنا ریمونر پہلے کچھ مہینے ہمیں کیونکہ چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے تو یہ لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، پہلے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر اپنے دفتروں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو میں نے امپلیمنٹیشن کا کام ان کو دیا ہوتا ہے اور پلاننگ کا کام دیا ہوتا ہے یہ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہت اچھا رسپانس ہے، کام کر رہے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کمیونٹی کو بریکٹ کر دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری سول سروس اچھا کام کرتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے، ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے، ان کے پاس وزڈم ہوتا ہے، ان کے پاس جو ایکومولیٹڈ اوور دا ایئرز ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک نو ہاؤ ہوتی ہے، اس سے میں پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں، اور ان کا شکریہ کہ بہت اچھا، اور امیزنگ آفیسرز بھی ہیں، امیزنگ آفیسرز ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ دیئر کال آف ڈیوٹی کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر اگر چند کے نام لوں گی، ایک منٹ، میں چند کے نام لوں گی اور چند کے نام نہیں لوں گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ امیزنگ آفیسرز ہیں جن کا کمال پرفارمنس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھی ٹیم بن جائے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے۔ جب بھی ایسی اسکیمیں آئی ہیں، رمضان پیکج ہے، چاہے سستی روٹی اسکیم تھا، ان پہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں، اور اس دفعہ آپ نے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی ٹرانسپیرنسی کس طرح انشور کریں گے؟ میں نے یہ سوال کا جواب دے دیا، ہم نے ملٹیپل ٹیئرز رکھے ہیں، لیکن اور اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے۔ پہلے اور اب کی ایکسرسائز میں فرق ڈیجیٹائزیشن کا بھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی پنجاب حکومت کرے گی وہ اس کا ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ فزیکل بھی ملٹیپل لیئرز آف چیکنگ ہے، مانیٹرنگ ہے، جو کہ ان کا کام ہی کوالٹی کی انشورنس ہے، اور جو اس کا جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو انشور کرنا ہے۔ اور فنڈز کی بھی میں بات کر رہی ہوں، ٹرانسپیرنسی کی جب میں بات کرتی ہوں تو فنڈز کی بات کرتی ہوں۔ کہیں اگر مجھے کوئی شکایت آئی، میں نے یہ ڈسٹرکٹس کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے بہت خدمات انجام دی ہے، آپ بہت محنت کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں،
ان کو پبلک میں جانا ہوتا ہے, ان کی ایک پبلک فیس بھی ہوتا ہے. یہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو یہ واقعی ملک کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک پبلک فیس نہیں ہوتا. ان کی یہ انسنگ ہیروز بھی ہیں, ان میں کئی ایسے لوگ ہیں. تو ان کو میں نے 2 چیزیں کہیں. میں نے کہا میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں, میں آپ کو ایک ٹیم کے طور پہ ساتھ لے کے چلوں گی, اور جب خدا نخواستہ کام کی وجہ سے اگر آپ پہ کوئی مشکل آئے جس میں آپ کو میری پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی, تو میں شیلڈ بن کے اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کے سامنے کھڑی ہوں گی. تو لیکن 2 چیزوں کے لیے میری ٹالرنس نہیں ہے. ایک, انکمپٹنس. اگر آپ اپنی ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کرتے, اگر اپنے آپ کام کو سیریسلی نہیں لیتے, اگر آپ کو جو ڈائریکشنز, آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, آپ ان کو سیریسلی نہیں لیتے, تو میرا حق ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں. اور دوسرا, اگر مجھے کہیں فائنینشیل امبیزلمنٹ, فائنینشیل کرپشن کی مجھے اطلاع آئی, تو میں نے یہ روتھ لیس کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ اس پہ میری نوٹ 0 ٹالرنس.